السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کا انتخاب صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ مثبت پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ انفرادی حیثیت پہ تو ہم سب جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں مستقل، جیسے میں بھی اپنے بچوں کے لیے ہر وقت مسلسل کوشش کر رہی ہوں انفرادی حیثیت میں، لیکن کچھ کوششیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اجتماعی نوعیت کا ہونا چاہیے، اور ان میں جو ہے وہ جب تک اجتماعی نہیں ہوتی اس طرح سے رزلٹ نہیں آتا۔ وہ چاہے پھر ہم وہ انفرادی کوشش جو ہے وہ 100 سالوں تک بھی ہوتی رہے تو اس کا اس طرح سے رزلٹ نہیں آتا جب تک کہ وہ کلیکٹیو سطح پر نہیں ہو، حکومتی سطح پر نہیں ہو، اسکول لیول پہ نہیں ہو، کمیونٹی لیول پہ نہیں ہو، تو اس کا رزلٹ اس طرح سے نہیں آتا۔ اب جیسے کہ ہم خود ہی دیکھ لیں کہ پچھلے 75 سال سے ہم لوگ مسلسل کوشش میں ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی انفرادی سطح پر کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا اس طرح رزلٹ نہیں آ رہا۔ اور ابھی پچھلے 5-10 سال میں تو اتنی تیزی سے ہماری اخلاقیات جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ہے وہ جس طرح کا سسٹم ہے وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے، اور ہمارے جیسے ملک میں پھر پیرنٹنگ جو ہے اس کی بات کرنا، اس کو افورڈ کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ بہت سے مینٹورز ہیں، کلاسز دے رہے ہیں لوگ، لیکن جو بالکل نچلی سطح کے طبقے ہیں وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے تو اس وقت پیٹ بھرنا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کہ جو ہے وہ ہمارا پیٹ بھر جائے، اور ان کے بچوں کو تو بنیادی تعلیم کی سہولت بھی میسر نہیں ہے، تو وہ پیرنٹنگ کا کہاں سوچیں گے۔ تو ہمارے جیسے معاشرے میں تو جو ہے وہ پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جو ہمارا ملک ہے اس وقت وہ معاشی استحصال اور عدم استحکام سے جو ہے وہ اس کی کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ پیرنٹس سوچتے بھی نہیں ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اچھے سے اچھے اسکول میں تو اپنے بچوں کو داخل کروا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ تربیت میں اس طرح کا رزلٹ نہیں آ رہا۔ تو ہم ان تمام چیزوں پر بہت عام اور سادہ زبان میں بات کریں گے کہ جو ہے وہ کیا مین اور بیسک پوائنٹس ہونی چاہیے جو کہ پیرنٹس کو ہمیں اپنے گھروں میں اپلائی کریں، اپنے بچوں پہ اپلائی کریں۔ ویسے میرے نزدیک تو جو ہے وہ جو پیرنٹس کی تربیت ہے وہ اسکول لیول پہ بھی ہونی چاہیے، بچوں کی بھی ہونی چاہیے اور پیرنٹس کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ جو لفظ تربیت ہے یہ مطلب آپ کچھ ریڈنگز کر دیں، کسی کو کوئی نوٹس بتا دیں کہ جی یہ نوٹس ہیں، یہ پوائنٹس ہیں، یہ آپ کر لیں تو آپ کی پیرنٹنگ بہت بہترین ہو جائے گی۔ تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تربیت، پیرنٹنگ، اولاد کی تربیت یہ چیز مستقل عمل ہے۔ جب آپ کا بچہ پیدا ہو گیا اس سے پہلے سے ہی مستقل عمل ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کے اندر وہ تربیت ڈالی، وہ اب تربیت آپ نے آگے لے کے چلنی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے کہ ہم نے پلا دی ہے، یا کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ رولز فالو کریں گے تو بہت بہترین ہمارے بچے کی تربیت ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال ہمیں کوشش ضرور کرتے رہنی چاہیے۔ کچھ سادہ سے پوائنٹس ہیں جو میں نے نکالے ہیں، فارنر جو ہمارے باہر کے ملک ہیں ان میں جس طرح کی پیرنٹنگ ہوتی ہے وہ ہم ٹوٹل اپنے یہاں اپلائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو وہ پریکٹس نہیں ملتی۔ ایکویلٹی اگر ہم بچوں کو اپنے سکھانا چاہتے ہیں اور وہ باہر جب نکلتے ہیں تو سوسائٹی میں ان کو وہ پریکٹس نہیں مل رہی ہے، اسکول میں بھی ان کو وہ پریکٹس نہیں مل رہی ہے، کہ گھر سے تو وہ سیکھ رہے ہیں لیکن اسکول میں ان کو اس چیز کی پریکٹس نہیں مل رہی ہے۔ اور بھی باہر ان کے جو ہے وہ بہت ساری سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، وہاں پر وہ وہی ٹپیکل باتیں سیکھ رہے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کا خاصہ ہیں، سب کو ہی پتہ ہیں۔ تو اسی لیے میرا اس پلیٹ فارم کو یوز کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بالکل عام سادہ زبان میں بات کریں، جو ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں، جو ہماری سماجی برائیاں ہیں ان کے اوپر بات کریں۔ پیرنٹس کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ چیزیں ہم کس طرح سے عام کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں میں جو ہے وہ ایک مثبت جو ہے وہ تبدیلی کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ میں اب نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ اس
بات کروں گی کہ پیرنٹنگ کی جو ہے وہ مین جو ہے وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس لیے کہ کوئی مستقل فارمولہ نہیں ہے، کوئی کلیہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کر لیا تو ایسا ہو جائے گا۔ اور ہم جیسے جو ہماری سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں تو ہمیں بہت سارے پیرنٹس کو اس وقت پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہی آ جاتا ہے کہ بے روزگاری ہمارے یہاں اتنی ہے، تو اس کی وجہ سے جب تک جو ہے وہ انسان معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہوتا تو اس کی سوچ بس وہیں پر ہی رہتی ہے، وہ انہی چیزوں کو سوچتا رہتا ہے کہ مجھے اپنے معاش کا ذریعے کو کس طرح بہتر بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ اس میں ہی کوشش کرتا رہتا ہے، تو وہ دوسری چیزوں کی طرف تو سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں تو معاشی جو ہے وہ معاشی استحکام ہی نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ اور دوسری چیزوں کی طرف سوچیں گے کہ ہمیں ان کو بہتر بنانا چاہیے۔